لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اور 58 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے یا اللہ کی ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوگی، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جو لوگ اہل ایمان مردوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اہل ایمان عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر مکتسبوا، بغیر کسی جرم کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو یقیناً انہوں نے اپنے کندھوں پر بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ لاد لیا ہے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو خطاب فرما کر اس بات پر تنبیہ کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عمل سے، جس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس عمل سے باز آ جاؤ۔ اور اس تکلیف سے مراد وہ تکلیف تھی کہ جو بغیر ارادہ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوتی ہو، جیسا کہ ذکر گزر چکا ہے اس بات کا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تمہیں کھانے کی دعوت دیں، اپنے گھر میں بلائیں تو پہلے سے نہ جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، اس لیے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف ہو۔ تو یہ تو ایسی تکلیف تھی کہ جو بغیر ارادہ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچتی۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ایسا کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین اس ایذا اور تکلیف کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تعالیٰ کو یا اہل ایمان کو جان بوجھ کر پہنچائی جائے۔ فرمایا کہ اللہ کو ایذا پہنچانا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا پہنچانا یہ کفر ہے، اور ایسا جو بھی کرے گا تو اللہ کی دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت ہوگی، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور ساتھ ہی اہل ایمان کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے۔ بغیر مکتسبوا، اللہ تعالیٰ نے ایک قید ذکر فرما دی کہ بغیر کسی جرم کے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ حالانکہ اوپر جو ذکر آیا اللہ اور اس کے رسول کا، تو اس میں یہ قید ذکر نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہاں پر تو جرم کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی کو ایذا پہنچانا جان بوجھ کر یہ کفر ہے۔ ایسا جو بھی کرے گا دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ اور اہل ایمان مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا یہ بھی حرام ہے، جیسا کہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا مشہور ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا دیتا ہے، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے
اپنی حرکات سے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ یہاں اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کو تو کوئی ایذا پہنچا نہیں سکتا، کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا، تو اللہ کو ایذا پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو ایذا پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو ایذا پہنچانا۔ جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب وہ تکلیف چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو، جیسے مخالفین اسلام، کافر، مشرک، منافق، یہود و نصارہ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچائی جاتی تھیں، تو یہ جو تکالیف ہیں جسمانی یا روحانی، یہ ساری کی ساری اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کرنے والا یہ کافر ہوگا۔ چنانچہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ان آیات کریمہ کے شان نزول میں مختلف واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان پر تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے کہ عبداللہ بن ابی منافق یہ جو شخص ہے یہ مجھے بڑی تکلیف پہنچاتا ہے، اس لیے کہ اس نے کوشش کی تھی کہ یہ بات زیادہ سے زیادہ مشہور ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا تو کافروں نے آپ پر طعن و تشنیع کی، اعتراضات کیے، تو اس سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا اس وقت بھی کافروں نے اعتراضات کیے کہ دیکھو جی یہ کیسا نبی ہے، اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے اور اپنے ہی بیٹی کی بیوی سے اس نے نکاح کر لیا۔ تو اس طرح کے مختلف واقعات روایات میں آتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کا مفہوم عام ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، مشرک ہو یا منافق ہو، جو بھی ہو، جو جان بوجھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائے گا، جو جان بوجھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائے گا اپنے عمل سے، اپنی حرکات سے، تو ایسا کرنا حرام ہے، اور ایسا آدمی اسلام کے قلعے سے بھی باہر چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ معاف کرے، آج تو ایسا ماحول بن چکا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو جان بوجھ کر ٹھکرا دیا جاتا ہے، عمل نہیں کیا جاتا۔ ہر مسلمان بخوبی اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ بھی ہمارے نبی کا طریقہ ہے، لیکن مغربی روایات سے متاثر ہو کر اور مغربی لوگوں سے متاثر ہو کر وہ ان کی روایات کو اختیار کر لیتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں آیا اور اس نے اپنی داڑھی منڈوا رکھی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ ہی پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف آیا، آپ نے چہرہ ہی پھیر لیا۔ تیسری طرف آیا، آپ نے چہرہ ہی پھیر لیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نہ کرنا یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنے سینے سے لگا کر دنیا کی زندگی گزار کے جائے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا وہ کر سکے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ پیش ہو سکے۔ تو فرمایا کہ جو بھی ایسا کرے گا کہ جو اللہ کو تکلیف پہنچائے، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے، اہل ایمان کو تکلیف پہنچائے، تو فرمایا کہ ایسا کرنے والے کے لیے اللہ نے سخت سے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک چادر لٹکا لیا کریں۔ جلابیب جلباب سے ہے، اور اس سے مراد ایک ایسی چادر کہ جو سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عورت کے پورے جسم کو چھپا لے۔ ایسی چادر گھر سے کر کے نکلنا یہ ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ساری اہل ایمان عورتوں کے لیے حکم ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں، بغیر پردے کے باہر نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ میرا پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی بیٹیوں کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے
کہ اگر حضرت ام کلثوم کو مان لیا، حضرت رقیہ کو بھی مان لیا، تو یہ دونوں بیویاں تھیں کس کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب ان کو نبی کی بیٹیاں مانیں گے تو پھر تو حضرت عثمان کی بزرگی ماننا پڑے گی، ان کی شرافت ماننی پڑے گی۔ تو اسی وجہ سے ان کا یہ نظریہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بیٹی آپ کی ایک نہیں تھی بلکہ کتنی تھی؟ ایک سے زیادہ، یعنی 4 بیٹیاں تھیں۔ فرمایا کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک چادر لٹکا لیا کریں۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا کہ اس طریقے میں زیادہ توقع ہے کہ عورتوں کی شرافت پہچانی جائے گی اور انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس کی تشریح کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔